براہ راست اسلام آباد چلتے ہیں جہاں پر وفاقی وزراء نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ ستون ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں کہ وہ لوگ جو اس میں انوالو ہیں 5th جنریشن وار میں، ان کا مقصد ہوتا ہے کہ ملک میں دو قسم کی چیزیں ہوں، ایک افراتفری اور دوسری نا امیدی، اور یہ رول اپوزیشن بہت ہی اچھے طریقے سے نبھا رہی ہے۔ جس طرح کل پرائم منسٹر صاحب نے اپنے انٹرویو میں کہا کہ مافیاز ان کو ہم نہیں چھوڑیں گے، یہ لوگ جو ابھی مافیاز کی نمائندگی کر رہے ہیں ان کو بھی ہم نہیں چھوڑیں گے۔ ہم ایاک نعبد و ایاک نستعین کے اصول پہ قائم ہیں، اور ہم یہ امید کرتے ہیں کہ تمام عوام ہمارے ساتھ ہے، اور ہم تمام ان سازشوں کو شکست دے دیں گے جو کہ ہم ابھی تک کرتے آئے ہیں۔ اس وقت قوم ایک ترقی کی راہ پہ چل پڑی ہے، اکانومی ریوائیو ہو گئی ہے، اور جتنی بھی اچھی خبریں آ رہی ہیں وہ اپوزیشن کے لیے بہت بری خبریں ہیں۔ جو اچھی خبریں ہیں وہ ملک کے لیے اچھی خبریں ہیں، وہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے صرف نہیں، وہ ملک کے لیے اچھی ہیں، اور جو بری خبریں ہیں بن کے آتی ہیں یہی اچھی خبریں اپوزیشن کے لیے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ ثابت قدمی سے ہمارا ساتھ دیا، مشکلات جو تھیں اس میں سے بہت میں سے ہم نکل گئے ہیں، اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ اب خوشحالی کا دور آنے والا ہے جو کہ شروع بھی ہو چکا ہے۔ تو اس جو عرصہ آپ نے گزارا ہے اس کا آپ کو اس کا جو پھل ہے تو وہ انشاءاللہ بہت عنقریب ملنے والا ہے، اور اس کا عمل شروع ہو گیا ہے، جو کہ آپ کو جتنے بھی ہماری اکنامک فگرز ہیں یا اور جتنی بھی اچھی خبریں آ رہی ہیں وہ ساری انشاءاللہ اس کی ضرب اس کی ہوتی رہے گی۔ تو اب میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہماری کابینہ کے پہلے رکن آپ سے مخاطب ہوں اور آپ کو بتائیں اپنی منسٹری کے بارے میں۔ مراد سعید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ شبلی بھائی۔ منسٹری آف کمیونیکیشن کے حوالے سے بڑی مختصراً بات کروں گا۔ پرائم منسٹر عمران خان نے جو قوم کو ویژن دیا اور اپنی پہلی سپیچ میں حکومت بننے کے بعد جو انہوں نے بنیادی اصول سامنے رکھے پوری پاکستان کی طرف سے، ہم نے اپنی وزارت میں کوشش کی کہ ہم ان اصولوں کے اوپر اپنی جو ذمہ داری ہے اس کو نبھائیں۔ پرائم منسٹر صاحب نے کہا تھا کہ اسٹیریٹی، اکاؤنٹیبلٹی، ٹرانسپیرنسی، سیلف سسٹینیبلٹی۔ وزارت مواصلات میں ہم نے اسٹیریٹی جو پرائم منسٹر صاحب کی سادگی مہم ہے اس میں حصہ لیا، اور 750 ملین مطلب 75 کروڑ کی ہم نے سیونگ کی۔ دوسرا میں اسٹیبلشمنٹ جو ایکسپینڈیچرز ہیں ان کی بات کر رہا ہوں۔ دوسرا جو پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ ٹرانسپیرنسی، تو وزارت مواصلات نے پاکستان میں پہلی دفعہ ای بلنگ کا آغاز کیا اپنے پروجیکٹس کے اوپر، اور حق لاڈ یہ خان سے کہ پروجیکٹ سے ہم نے اس کا آغاز کیا۔ پھر ہم نے جتنے بھی نئے پروجیکٹس ہیں وہ ای پروکیورمنٹ پہ لے کے گئے، اور پورا جو NHA کے اندر جتنی بھی پروکیورمنٹ ہوگی 30 سپتمبر تک وہ 100% ہم ای پروکیورمنٹ پہ چلے جائیں گے، مطلب ای بڈنگ، ای بلنگ، ای ٹینڈرنگ، ہم اس کے اوپر مکمل طور پہ چلے جائیں گے۔ GIS میپنگ ہم نے کی کیونکہ ہم نے ٹرانسپیرنسی لانی تھی۔ GIS میپنگ سے ہمارا پاکستان کا جتنا بھی رائٹ آف وے ہے، لیفٹ رائٹ پہ جتنی کمرشل ایکٹیویٹی ہوتی ہے اس کو کس طرح ہم ریونیو کا سبب بنا سکتے ہیں، کسی پروجیکٹ کے آغاز سے پہلے پلاننگ کے وقت ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں، ہم اس کو مانیٹرنگ کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، کہیں پہ مینٹیننس کی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے اس کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، ساتھ میں ریونیو جنریشن کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ لہٰذا ٹرانسپیرنسی بنیادی اصول ٹھہرا، اور ہم نے یہ تمام چیزیں وہاں پہ انشور کرائی۔ پھر اس کے بعد دوسری چیز پرائم منسٹر صاحب نے کہا تھا کہ اسٹیریٹی کے بعد کہ 750 ملین کی ہم نے سیونگ کی، نمبر 1۔ نمبر 2 اکاؤنٹیبلٹی۔ ملک کا ایک شاید ادارہ ایسا ہے جو پرائم منسٹر صاحب جس طرح احتساب مافیا کو انہوں نے ہاتھ ڈالا ہوا ہے، تو ہم نے اس میں اپنا حصہ ڈالتے ہوئے 12 ارب 56 کروڑ کی اسپیشل آڈٹ اور آڈٹ کر کے ریکوری کی ہے۔ 12 ارب 56 کروڑ کی۔ ظاہری سی بات ہے کہ ٹرانسپیرنسی لے کے آئے، اکاؤنٹیبلٹی کی طرف چلے گئے، اب بات آ جاتی ہے سیلف سسٹینیبلٹی کی۔ تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم سڑکیں بھی بنائیں
لیکن اپنا ریونیو جنریٹ کر کے اپنے پیسے سے بنائیں. تو یہ ویژن ہم نے دیا. سیلف سسٹینیبلٹی کے اوپر انکریز بنتی ہے. تو اسٹیریٹی, اکاؤنٹیبلٹی, ٹرانسپیرنسی, پھر سیلف سسٹینیبلٹی. اب جب میں یہ باتیں کروں گا تو سوال اٹھے گا کہ ہم نے تو سڑکیں بنائی, تو سڑکوں کے اوپر جو ایگزیکیوشن کا کام ہوا ہے 48.2% ہم نے زیادہ کر دیا. 48.2% جو سڑکوں کا منصوبہ شروع کر کے وہاں پہ پریکٹیکل زمین کے اوپر کام ہونا تھا وہ 48.2%, 524 کلومیٹر ہم نے زیادہ کر لیا. اب سیلف سسٹینیبلٹی کو آگے لے کے جانے کے لیے پرائم منسٹر صاحب کا ویژن تھا کہ آپ ایسے منصوبے لے کے آئے جس میں انویسٹمنٹ آئے, جس میں لوگوں کو روزگار ملے, جہاں پہ آپ کی معاشی سرگرمیاں بھی ہو, فارم ٹو مارکیٹ کی سڑک آپ کی اس کی طرف چلے جائے کہ آپ کی ایکٹیویٹی, آپ کی جو فارمرز ہیں ان کی لیے آسانی ہو, ٹورزم کے علاقوں تک آپ سڑکیں پہنچائے. اس کے لیے ہم نے کمرشل فیزیبلٹی کی اور پاکستان میں پچھلے ان کا کمپیریزن کی پچھلی حکومت میں ان کا ایک بھی پروجیکٹ آخری 2 سال میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا نہیں تھا. ہمارا اس سال 8 پروجیکٹس ہے. جی اگر آپ تھوڑا سا 8 پروجیکٹ ہے اس سال. کمرشل فیزیبلٹی حیدرآباد سکر کی مکمل ہو گئی. 306 کلومیٹر کا پروجیکٹ ہے. ایکنک سے منظوری ہو گئی, ای او آئی اس کا آ گیا. مارچ میں اس کا گراؤنڈ پہ کام شروع ہو جائے گا. سیالکوٹ, پنڈی اور جو آپ کا جیلم, فواد چودھری صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے اس پروجیکٹ کا بڑا ذکر کیا تھا کہ جی ٹی روڈ کا جو علاقہ ہے وہ ہمیشہ سے محروم رہا ہے موٹر ویز کے حوالے سے, تو اس کی بھی فیزیبلٹی کے اوپر کام شروع ہو گیا. اس کے ساتھ ساتھ میاوالی, بلکسر, میاوالی مظفر, اور یہ 47 حلقوں سے یہ موٹر وے گزری گی. یہ جو میں سیالکوٹ پنڈی موٹر وے کی میں بات کر رہا ہوں, یہ 46 قومی اسمبلی کے حلقوں سے یہ موٹر وے گزری گی. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جی ٹو روڈ کو جو اطراف ہے وہ محروم رہ گئے تھے. پھر اس کے بعد میاوالی, بلکسر, مظفر گڑھ, یہ سڑک آپ نے سنا ہوگا, یہ بھی ہم نے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی طرف لے کے جا رہے ہیں. اس طرح سوات موٹر وے کا دوسرا فیز بھی اس طرح شروع ہو جائے گا. کراچی, چمن, کوئٹہ, یہ 700 کلومیٹر سے زائد کی سڑک ہے, اس کی فیزیبلٹی کے اوپر بھی کام شروع ہو گیا. تو ہماری جو پروجیکٹس آئیں گے اس میں انویسٹمنٹ بھی آئے گی, کیونکہ ہم جو بجٹ میں پی ایس ڈی پی میں ہمیں پیسہ ملتا تھا, ٹوٹل ہماری ایلوکیشن 117 ارب کی, لیکن جو منصوبے اس سال ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی طرف کی تھرو لے کے آ رہے ہیں یہ 500 بلین سے زیادہ بنتے ہیں. تو یہ پرائم منسٹر کی اس ویژن کے اوپر بھی ہم نے کام کیا. پھر اس کے بعد میں آ جاتا ہوں پوسٹل کے اوپر, کیونکہ باقی منسٹر نے بات کرنی ہے. پوسٹل کا یہ تھا, آپ کو پتہ ہے کہ لوگوں نے استعمال کرنا چھوڑ دیا تھا, عوام کا ٹرسٹ نہیں تھا, ٹرسٹ ڈیفیسٹ بہت زیادہ تھا. اس کے اوپر آپ خود گواہ ہے, پورا پاکستان گواہ ہے کہ کس طرح عوام نے اس کو استعمال کرنا شروع کر دیا. ٹرسٹ ہم نے کس طرح بلڈ کیا, ہم نے ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم پہلے مہینے میں دے دیا کہ جو بھی پارسل آپ بھیجو گے اس کی ٹریک اینڈ ٹریس ہوگی. جلدی پارسل پہنچانے کے لیے ہم نے UMS کا آغاز کر دیا, ارجنٹ میل سروس. بیرون ملک پارسل کی ترسیل کے لیے ہم نے EMS پلس کا کام شروع کر دیا. جو بائر ہمارے مسافر بھائی ہے, جب پیسے بھیجتے ہیں تو اگر وہ بینکنگ کے تھرو یا کسی اور تھرو پہلے بھیجتے تھے تو وہ چند پیسے بچانے کے لیے کرتے تھے. ہم نے کیا کیا کہ فورن ریمیٹنسی انیشیٹو شروع کر دیا, گھر کی دہلیز پہ ہم آپ کو پیسے پہنچا رہے ہیں بغیر 1 روپیہ کی کٹوتی کی. ہم نے ای کامرس کا آغاز کرنا تھا, اس کے ساتھ ہم نے 1500 چھوٹے بڑے برانڈ جو ہے ان کے ساتھ معاہدہ کیا اور ہم ان کے اس وقت ڈیلیوری پارٹنر بن گئے. پھر ہم اس کے ساتھ ساتھ جتنی بھی اس میں بھی اسٹیریٹی سے کام لیتے ہوئے نہ صرف سیونگ کی بلکہ جتنے بھی 41 ریسٹ ایریاز تھے وہ ہم نے عوام کے لیے کھول دیے, جس پہ ہمارا پیسہ لگ رہا تھا اس نے ریونیو جنریٹ کرنا شروع کر دیا. پھر اس کے بعد آخری چیز رزلٹ کیا اس کا آیا, رزلٹ یہ ہے کہ 10 بلین جس ادارے کا ریونیو تھا وہ 18 بلین پلس پہ چلا گیا. تو یہ اس ادارے کے اندر ہم نے کیا. موٹر وے پولیس میں آپ نے دیکھا کہ گوجرا شورکوٹ مکمل ہو گیا, سوات موٹر وے کمپلیٹ ہو گیا, حویلیہ مانسیرا تاکوٹ مکمل ہو گیا, لاہور عبدالحکیم کمپلیٹ ہو گیا, ملتان سکر کمپلیٹ ہو گیا. 1 روپیہ کی سپلیمنٹری گرانٹ لیے بغیر موٹر وے پولیس وہاں پہ اپنی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں. تو اور اس کے ساتھ ایک اور چیز, ماضی میں ایک موٹر وے پولیس کو ہم سفر ایپ آپ نے دیکھا کہ کوئی بھی رسپانس جو ٹائم ہے اس کو ہم نے کم سے کم تر کر دیا. اور آج ہمارے ایک اور ایونٹ ہے جس میں ہم اپنے جو 130 اور جو رسپانس ٹائم تھا اس کو 7 منٹ پہ ہم لے کے آئے تھے. جو اللہ نہ کرے ایکسیڈنٹ ہو جائے, کوئی اور چیز ہو جائے, تو اب اس کو ہم 8 سے 2 منٹ رسپانس ٹائم پہ لے کے آ جائیں گے, جو ہمارا آج 4:30 بجے اس کا بھی اناگوریشن ہے. پھر اس کے ساتھ جب ایکسیڈنٹ ہوتے تھے
خیبر پختونخوا سے ہم نے آغاز کیا, پنجاب سے اور باقی صوبوں سے ہم نے ریکویسٹ کی ہے 1122 جو ہے وہ موٹر وے پولیس کے ساتھ مل کے ہمارے کے پی کے تمام سڑکوں پہ اس وقت اویلیبل ہوگی. آپریشن منی آپریشن تھیٹر بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں, وہ تمام سہولیات بھی اویلیبل ہوگی. اور آخر میں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی منسٹری کے ساتھ ہماری بات چل رہی ہے موٹر وے پولیس کے کیس کے لیے کہ ہم پیٹرولنگ جو ہے وہ ڈرون کے تھرو لے کے آئے, کہ تاکہ ہمارا مین پاور بھی کم ہو اور ہم پوری سڑکوں کے اوپر اپنی ڈرون ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے پیٹرولنگ بھی بہتر کر سکیں. میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ریونیو 50 بلین ایک ادارے کا بڑھ رہا, دوسری ادارے کا 10 ارب سے 18 بلین تک چلا گیا. جتنے پرائم منسٹر صاحب نے ویژن دیا تھا اس کے اوپر ہم نے عمل درآمد کرنے کی کوشش کی. اور میں شبلی فراز صاحب اور پرائم منسٹر صاحب نے ہم سب کو یہ کہا کہ ملک میں پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ آپ جا کے قوم کے سامنے اپنی پرفارمنس رکھیں. کبھی بھی یہ پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا تھا. تو میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اب فواد چودھری صاحب آپ یہاں پہ آ جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں منسٹر انفارمیشن صاحب کا, جنہوں نے یہ ایونٹ ارینج کیا. اور بالکل صحیح کہہ رہے تھے مراد سعید کہ اس طرح کبھی بھی پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا کہ تمام منسٹرز جو ہیں وہ اس طرح میڈیا کے سامنے آئیں اور اپنی اپنی وزارت جو ہے اس کی کارکردگی جو ہے وہ بیان کریں. تو سب سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک اوور آل جو گورنمنٹ کی پرفارمنس رہی ہے, 4 بنیادی چیزیں جس میں میں سمجھتا ہوں کہ تبدیلی آئی ہے پاکستان میں. سب سے پہلے پی ٹی آئی اکاؤنٹیبلٹی کے نیریٹو کے اوپر آئی تھی, اور جب عمران خان اور پی ٹی آئی کا ایمرجنس ہوا تھا تو اس وقت پاکستان میں پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کا جو گٹھ جوڑ ہے اس کے نتیجے میں کرپشن تو ایشو ہی ختم ہو گیا تھا. لوگ کہتے تھے کھاتا ہے تو لگاتا بھی تو ہے, یہ وہ نیریٹو تھا جو پاکستان میں چل رہا تھا. اب اس کو 2 سالوں میں عمران خان نے اور جو کابینہ ہے انہوں نے بدل دیا ہے اس میں کہ نہ کھاتا ہے اور نہ کھانے دیتا ہے. سو پہلے تو یہ بڑی کامیابی ہے. دوسری کامیابی یہ ہے کہ جو ابھی ظاہر ہے کہ ہم نے جس طرح سے ایک اکانومی کو جو ایک امپورٹ اکانومی تھی اس کو چینج کیا اور ایک مینوفیکچرنگ اکانومی جو ہے وہ بنا رہے ہیں. اور اسی طریقے سے جو تیسری بڑی کامیابی ہے کہ یہ دیکھیے 2 سال ہو گئے ہیں, یہ تمام لوگ آپ کے سامنے بیٹھے ہیں, الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے, ایک کے دامن کے اوپر بھی کوئی داغ نہیں ہے. پاکستان میں ممکن ہی نہیں 2 سال کابینہ میں ہوں اور کسی کے اوپر یہ الزام نہ, ویسے شوقیہ الزام والی بات تو علیحدہ ہے, لیکن کسی کے اوپر بھی کوئی سبسٹینٹیو ایلیگیشن نہیں لگا, اور یہ ایک بڑی کامیابی ہے. سو ایک اوور آل گورنمنٹ کی پرفارمنس جو ہے وہ میرے نظر میں جو ہے وہ بڑی زبردست رہی اس حوالے سے. جو میری منسٹری کا جہاں تک تعلق ہے, جب میں نے وزارت سائنس اینڈ ٹیکنالوجی سنبھالی تھی تو ظاہر ہے کہ پاکستان کے اندر انفارچونیٹلی پاکستان وہ واحد ملک تھا شاید پچھلے 10 سالوں میں جہاں پہ 0.62% جب 2008 میں جب حکومت بدلی اور پیپلز پارٹی کی حکومت آئی اور مشرف صاحب کی حکومت گئی تو اس وقت پاکستان 0.62% آف جی ڈی پی سائنس اور ٹیکنالوجی کے اوپر خرچ کر رہا تھا. 2018 میں جب پی ٹی آئی نے حکومت سنبھالی تو یہ بجٹ کم ہو کر 0.24% رہ گیا تھا. تو پاکستان شاید دنیا کا واحد ہی ملک ہوگا یا چند ملکوں میں ہوگا جس نے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا بجٹ آدھا کر دیا, اور اس کی جو کریڈٹ ہے وہ ظاہر ہے مسلم لیگ نون کو اور پیپلز پارٹی کو جاتا ہے. ہم نے آ کے اس کو ریوائول کی ایک پوری جو ہے وہ موومنٹ چلائی. پہلا جو کانسیپٹ تھا میرا وہ یہ تھا کہ ہم اس کو ایک بیسک سائنسز کے بجائے اپلائیڈ سائنسز کی طرف اس کو لے کے آئیں, اور میڈ ان پاکستان کا جو لوگو ہے اس کو ہم نے اپنایا, اور ہم نے جو تمام ہماری جو پالیسیز ہیں ان کو ہم نے چینج کیا اور میڈ ان پاکستان کو کے اوپر ہم لے کے گئے. ایکسپورٹ کے اوپر ہم نے جو ہے وہ ایمفیسس کیا. کووڈ آیا پچھلے سال 26 فروری کو پہلے 2 کیسز جو ہیں کووڈ کے پاکستان میں سرفیس ہوئے. 26 فروری کو ہم پاکستان کے اندر کچھ بھی اپنا نہیں بنا رہے تھے, ہم ماسک جو ہیں وہ برآمد کر رہے تھے, ہم جو گوگلز ہیں, جو فیس شیلڈز ہیں, اس کے ساتھ جو باقی تمام ہاسپٹلز میں چیزیں ہیں وہ تمام چیزیں ہم امپورٹ کر رہے تھے. آپ لوگوں میں سے بہت سے دوستوں کو یاد ہوگا کہ مارچ کے پہلے ہفتے میں یہاں ہینڈ سینیٹائزر شارٹ ہو گئے تھے, تو یہاں سے ہم نے یہ سفر شروع کیا
اور ہم نے PCSIR نے سب سے پہلے سینیٹائزرز جو ہیں ان کے ساتھ ہم نے پہلے پروجیکٹ کیا ڈیفنس پروڈکشن کے ساتھ مل کے. یہاں پہ میں ظاہر ہے اسٹیٹس کو جو پاکستان کی ڈیفنس آرگنائزیشنز ہیں ان کا بھی بڑا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. ہم نے آ کر کے ایک کلوز ریلیشن شپ قائم کیا پاکستان کی ڈیفنس پروڈکشن اداروں کے ساتھ کہ ہم جو چیزیں ہیں وہ خود ہم بنا سکیں. لہٰذا ہم نے سینیٹائزرز جو ہیں وہ بنانے شروع کیے. آج الحمدللہ 6 مہینوں کے بعد تقریباً ہم پاکستان نہ صرف یہ کہ ہم اپنی کچھ تمام چیزیں جو پاکستان کے اندر استعمال ہوتی ہیں وہ ہم پاکستان خود بنا رہا ہے، بلکہ آج الحمدللہ ہم پاکستان PPs کا دنیا کا میجر ایکسپورٹر ہے. اور اس کے اوپر ظاہر ہے کہ ہمیں بڑا فخر ہے. پرائم منسٹر صاحب کا جو اعتماد ہمیں حاصل رہا یہ اس کی وجہ سے ممکن ہو سکا. ہمارے کولیگز نے منسٹریز نے جو ہمارے ساتھ تعاون کیا اس کی وجہ سے یہ ممکن ہو سکا. دوسرا جو امپورٹنٹ میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے اس سال ایک اور بہت بڑی اچیومنٹ ہمیں ملی جہاں پہ ہم پاکستان کی ایجوکیشن جو ہے اس کو انڈر کرٹیسزم سمجھا جاتا ہے. اس سال پاکستان جو ہے وہ واشنگٹن ایکارڈ کا حصہ بنا، جس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستانی انجینئرز کی جو ڈگری ہے اس کو پوری دنیا میں ریکگنیشن ملی، اور پاکستان کے جو انجینئر جو یہاں سے انجینئرنگ ڈگری ملتی ہے اب وہ پوری دنیا میں وہ ریکگنائز ہوتی ہے. کہیں پہ جا کے کسی انجینئر کو کوئی ایکسٹرا ٹیسٹ نہیں دینا پڑتا، کوئی ایکسٹرا ایگزام نہیں دینا پڑتا. یہ ایک اور بہت بڑی کامیابی تھی جو ہمیں ملی. تیسری بڑی کامیابی جو ہمیں ملی وہ ہم نے الحمدللہ جو پاکستان کے اندر ہم بلینز آف ڈالر کا جو میڈیکل اکوپمنٹ ہے یہ ہم امپورٹ کر رہے تھے. اس سال ہم نے جو وینٹیلیٹرز بنائے، جو پہلا وینٹیلیٹرز کے جو 250 وینٹیلیٹرز ماہانہ اب ہم بنا رہے ہیں. NRTC کی کیپیسٹی ہے. اگلے ہفتے انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ڈریپ دوسری جو ہماری کمپنیز ہیں ان کو بھی یہ لائسنس اگر 1-2 ہفتوں میں جاری کر دے گی تو ہماری کیپیسٹی تقریباً 700 وینٹیلیٹرز ماہانہ پہ آ جائے گی، جس کے بعد ہم ایکسپورٹ کے قابل ہو جائیں گے. اور پاکستان ول بی امنگ دا ویری فیو کنٹریز ان دا ورلڈ جو وینٹیلیٹرز جیسا سوفسٹیکیٹڈ جو مشینری ہے وہ بھی ایکسپورٹ کرتا ہے. اور اس سال کے جو 3 ٹارگٹس ہیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ہم نے جو سیٹ کیے ہیں اپنے لیے. یہ پریسیجن ایگریکلچر ہمارا ایک فوکس رہے گا. پریسیجن ایگریکلچر میں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہم 2 ایکڑ 5 ایکڑ اور 12.5 ایکڑ کے جو ایگریکلچر فارمز ہیں ان کو ہم ایک پورا ٹیکنالوجی پیکج دیں گے، اور پورا ہم نے ایگزیکیوشن پلان کیا ہے کہ اس کو ہم کیسے پلان کریں گے. اس میں ڈرون شامل ہوں گے، اس میں واٹر سینسر شامل ہوں گے، اس میں پیسٹیسائڈ سینسر شامل ہوں گے، پیکنگ شامل ہوگی، بیج کی سلیکشن شامل ہوگی. اور نان ٹریڈیشنل ایگریکلچر جو ہے جیسے کالی مرچ ہے، جنجر ہے، ہماری جو ایگزاٹک ویجیٹیبلز ہیں، ان تمام کو گرو کرنے کا جو ایک پورا ہم نے بڑا ایک پلان ہم جو ہے وہ کر رہے ہیں. اس سال ہمیں امید ہے کہ 500 فارم ہم جو ہے وہ پورے ٹیکنالوجی فارمز جو ہیں وہ کریٹ کرنا چاہتے ہیں، اور 100% ایکسپورٹ بیسڈ ایگریکلچر جو ہے وہ پاکستان کے اندر ہم انٹروڈیوس کرائیں گے. دوسرا جو ہمارا بڑا پروجیکٹ ہے انشاءاللہ وہ یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ جو سیالکوٹ ڈسٹرکٹ ہے اس کو اسپیشل اکنامک زون ڈکلیئر کیا جائے الیکٹرو میگنیٹک جو ہماری انڈسٹری ہے اس کے لیے. الیکٹرو میگنیٹک انڈسٹری میں ہم نے جو کامیابی حاصل کی وینٹیلیٹر بنانے کی، اس کے ساتھ اب انشاءاللہ اس سال مجھے پوری امید ہے کہ پاکستان اپنی ڈائلیسس مشینز، اپنا ہم جو انستھیزیا مشینز ہیں یہ تمام مشینیں جو ہیں وہ پاکستان کے اندر بننا شروع ہوں گی. سیالکوٹ کا ہم نے اس لیے انتخاب کیا ہے، $400 ملین کی ایکسپورٹ کر رہا ہے سرجیکل گڈس کی سیالکوٹ، اور وہ جو $400 ملین کی چیزیں پاکستان سے باہر جاتی ہیں ایکچولی دنیا میں اس کی جو اس وقت قیمت ہے وہ $5 بلین ہے. ہو یہ رہا ہے کہ یہ پاکستان سے باہر چیزیں جاتی ہیں، ان کو صرف جو ہے اس کے ساتھ تھوڑا بہت ویلیو ایڈیشن ہوتا ہے. فار ایگزامپل ابھی میں آپ کو مثال دوں کہ اگر صرف $400 ملین کی جو جرمنی پاکستان سے $200 ملین کی جو سرجیکل گڈز امپورٹ کرتا ہے وہ واپس انڈیا کو $700 ملین کی بیچتا ہے. سو اس طرح کے جو سیالکوٹ کے ایک جو انڈسٹری ہے اس کو ہم ایک پورا سہارا دیں گے، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ود ان 1 ایئر ہم یہ جو سرجیکل گڈز ہیں ان کو جو ایکسپورٹ ہے وہ $2 بلین پہ لے کے جانے کا ہمارا ٹارگٹ ہے. تیسرا جو اس کے ساتھ ساتھ الیکٹرانکس میں جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ہماری جو ایگریکلچر مشینری مینوفیکچرنگ ہے اس کے اوپر انشاءاللہ ہم ایک بہت بڑا پروجیکٹ جو ہے وہ کرنا چاہ رہے ہیں. اس میں ہمارے ساتھ جو ڈیفنس پروڈکشن کے ادارے ہیں وہ بھی انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہوں گے، تاکہ ہم چاہتے ہیں اس سال 2 کمپنیاں پاکستان میں ڈرون ایگریکلچر ڈرونز جو ہیں وہ پروجیکٹ ہمارا شروع ہو گیا. جس طرح ابھی مراد سعید صاحب نے بھی آپ کو بتایا کہ جو مانیٹرنگ ہے
پولیس مانیٹرنگ وہ بھی ہم چاہتے ہیں کہ ڈرونز کے اوپر شفٹ کر دی جائے، کیونکہ فار ایگزامپل اگر آپ صرف اسلام آباد پولیس کی مثال لیں تو تقریباً 1.5 کروڑ روپے کا تیل صرف ہر مہینے جو ہے وہ اسلام آباد پولیس لگاتی ہے اپنے جو پیٹرولنگ ہے اس کے اوپر. لیکن اگر ہم ڈرونز کے اوپر چلے جائیں گے تو نہ صرف یہ کہ اسلام آباد پولیس کا یہ پیسہ بچے گا، بلکہ جو پریسائز اور جو انفارمیشن ڈرونز سے ذریعے پیٹرولنگ کی حاصل ہو سکے گی، ظاہر ہے کہ وہ اور جو ہے وہ اس کے ساتھ حاصل نہیں ہو سکے گی. تیسرا امپورٹنٹ پروجیکٹ ہمارا کیمیکل ریپلیسمنٹس کا ہے. پاکستان $4 بلین کے کیمیکلز امپورٹ کرتا ہے، اس میں سے تقریباً $2 بلین کے کیمیکلز ہیں جو پاکستان میں بنتے ہیں لیکن ان کی کوالٹی اچھی نہیں ہے. سو ہم پروجیکٹ لا رہے ہیں تاکہ یہ جو کیمیکلز ہیں ان کی کوالٹی امپروو ہو. $1 بلین کی جو کیمیکلز ہیں وہ انشاءاللہ اگلے 1.5 سال میں ہم جو ایکسپورٹ ریپلیسمنٹ ہے وہ ہم کرنا چاہتے ہیں. یہ کچھ ایک خاکہ ہے ہمارا جو ہم جو ہے انشاءاللہ اس کو آگے لا رہے ہیں. اس کے ساتھ جو ہمارے تمام ادارے ہیں ان کو ہم تگڑا کرنا چاہ رہے ہیں. نئے لوگ جو ہیں ان کی انکلوژنز جو ہیں وہ کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے اس سال تقریباً ہم نے $100 ملین کے PPs کے آرڈرز دیے ہیں، لیکن اگلے سال منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی آئندہ 3 سالوں میں مجھے پوری امید ہے کہ ہم $5 سے $7 بلین کا امپیکٹ ڈال سکیں گے پاکستان کی اکانومی کے اوپر. اور تمام جو ہمارے پروجیکٹس ہیں وہ پریسائز ہیں، وہ ان کی ڈیٹس کے ساتھ ہیں، وہ کب شروع ہوں گے، کیسے ایگزیکیوٹ ہوں گے، کہاں کمپلیٹ ہوں گے. انشاءاللہ یہ کامیابی ہمیں حاصل ہوگی. تھینک یو ویری مچ. اب میں ریکویسٹ کروں گا جی محترمہ فہمیدہ مرزا جو کہ انٹر پروونشل کوآرڈینیشن کی منسٹر ہیں، کہ وہ بھی مختصر وقت میں، کیونکہ وقت ایک اہم کوانٹٹی ہے یہاں پہ، کہ وہ بیان کریں. یہیں سے کریں، وہیں سے آ جائیے. ہے کر لیا کل جی وہاں پہ. اچھا آ رہی ہے آواز؟ یہ مائکس نہیں ہے نا. اوہ اچھا. جی یہ اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم. منسٹری فار انٹر پروونشل کوآرڈینیشن یقیناً یہ دوسری منسٹریز سے بہت مختلف ہے، لیکن بہت بڑی اہم ذمہ داری ہے. اور یہ کیونکہ ہم CCI جو کہ کانسٹیٹیوشنل باڈی ہے اس کا ہم سیکریٹریٹ پرووائڈ کرتے ہیں، اور جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ یہ کہتا ہے کہ 30 دن کے اندر کوئی بھی حکومت آئے اس کو فوراً CCI کو کانسٹیٹیوٹ کرنا ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں اس حکومت کو یہ بہت بڑا اعزاز جاتا ہے کہ within 30 days ہم نے وہ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ فوراً وہ کانسٹیٹیوٹ کر دی. اور کیونکہ جس طرح کیبنٹ ہوتی ہے اس کے پیرل ہوتی ہے CCI. 18ویں ترمیم کے بعد اس باڈی کی بہت زیادہ اہمیت ہو گئی ہے. اس سے پہلے صرف 8 سبجیکٹ ہوتے تھے اور اس میں کیونکہ اس پہ اتنا کام بھی نہیں کیا جاتا تھا، لیکن 18ویں ترمیم کے بعد یہاں پہ 8 سبجیکٹس ایسے آ گئے ہیں جہاں پہ فیڈرل گورنمنٹ اینڈ پروونشل گورنمنٹ آن بورڈ ہو کے پارٹیسپیٹری طریقے سے اس کو ریگولیٹ کرتی ہے. اور بہت سے فیصلے 18ویں ترمیم کے بعد صوبوں کے پاس جو چلے گئے ہیں، تو اس کے بعد CCI کا ایک مضبوط فورم ہونا بہت ضروری ہے. تو ہم نے نہ صرف اس کو کانسٹیٹیوٹ کیا پر اس کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے، کیونکہ ابھی تک جو تھا IPC میں یہ تھا کہ جو بھی ادارے ڈیوالو ہوئے ان کے جو امپلائیز تھے ڈپارٹمنٹ نیچے چلے گئے لیکن امپلائیز IPC میں رکھتی ہے. تو جو ایکچوئل CCI کو جتنا افیکٹولی کام کرنا چاہیے تھا اس طریقے سے نہیں ہو رہا تھا. تو اب آفٹر جب وہ ہوا ہم نے اس کو CCI کے سیکریٹریٹ کو اسٹرینتھن کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے پورا وہ آرگینوگرام بنا کے وہ اب ہم نے جمع کرایا ہے. کیبنٹ سے اپروو ہو گیا ہے، تو بہت جلدی آپ اس کا پرماننٹ سیکریٹریٹ بھی دیکھیں گے. اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ میں نے کوآپریٹو فیڈرلزم کا ایک سلوگن دیا ہے، 18ویں ترمیم کے بعد صرف انڈر کوآپریٹو فیڈرلزم ہے کہ جس میں صوبے اور فیڈرل گورنمنٹ کس طرح ایک پیج پہ ہو کے کہ ہم نیشنل انٹرسٹ میں ہم کام کر سکتے ہیں، وہ اس کے ذریعے ہوگا انڈر کوآپریٹو فیڈرلزم. اس کے ساتھ ساتھ جتنا بیک لاگ تھا
یہ بھی کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ ہے, آرٹیکل 153 ہے کانسٹیٹیوشن کا کہ ہمیں اینوئل رپورٹس پارلیمنٹ میں لے کرنی ہے. اس کا بہت بڑا بیک لاگ تھا 16, 17, 18, 19 اور ہم نے اب ساری کی ساری 19, 20 تک, کیونکہ وہ تو سال ابھی ہمارا ختم ہوا ہے, پر ہماری رپورٹ کمپلیٹ ہے, CCI نے اپروو کر دی ہے. تو انشاءاللہ یہ جو کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ ہے یہ سب سے پہلے اب ہم جو بھی پہلا سیشن ہوگا اس میں وہ رپورٹس لے ہو جائیں گی. 4 سالوں کی جو پورا پچھلا بیک لاگ تھا وہ ہم نے کلیئر کیا ہے. اور اس کے ساتھ کیونکہ یقیناً CCI کے ساتھ پھر نیچے اس کے IPCC آتا ہے, انٹر پروونشل کوآرڈینیشن کمیٹی. اس کے انڈر ہم نے ٹورزم, سارے پروونشل منسٹرز جو تھے صوبوں کے, ان سب کو اکٹھا بٹھا کے کہ ہم ساری وہ چیزیں, وہ ایریاز ہائی لائٹ کریں کہ ٹورزم, کیونکہ جس طرح آپ سنتے ہیں کہ پرائم منسٹر کا ویژن ہے کہ جی یہ لو ہینگنگ فروٹ ہے ہماری اکانومی کے لیے, اور ہم نے کس طرح ٹورزم کو پروموٹ کرنا ہے. تو اس میں ہم نے سارے صوبوں کو بٹھایا تاکہ وہ پورے اپنے آئیڈینٹیفائی کریں اپنے جو ایشوز ہیں, پلس وہ سائٹس جو ہیں, اور اس پہ ہم نے کوآرڈینیشن کے ساتھ پورا وہ بنا کہ اب جو نیشنل ٹورزم ایک ڈپارٹمنٹ جو بنا ہے کہ اس پہ ہم نے وہ رپورٹس دی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ سپورٹس کے حوالے سے فیڈرل کوآرڈینیشن کمیٹی بنی ہے, وہ بھی IPCC کو بھی نظر میں رکھتے ہوئے, تاکہ جتنے صوبوں کے سپورٹس آپ کو پتہ ہے کہ ڈیوالو ہو گئی ہے, صوبوں کے پاس چلی گئی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ کہ ان کی کوآرڈینیشن کے ساتھ, کہ بار بار سوال یہ کیا جاتا ہے کہ آج آپ کی سپورٹس کہاں ہیں اور ملک کے ہم کیا کر رہے ہیں, تو وہ فیڈرل نہیں, کیونکہ اب جب صوبوں کے پاس چلی گئی تو ہمارا رول زیادہ کوآرڈینیشن کا ہو گیا. لیکن جتنی آرگنائزیشنز ہیں, جتنی نیشنل سپورٹس فیڈریشن ہے, پاکستان اولمپک ایسوسیشن ہے, یہ ضروری تھا کہ ان سب کو آن بورڈ لے کے ہم کس طریقے سے کہ وہ کوآرڈینیشن, کہ ہم ایک ایسی نیشنل پالیسی بنائیں جو کہ ہمارے ملک میں, کیونکہ فیڈرل گورنمنٹ تو گائیڈ لائنز دے سکتی ہے, ہم صوبوں کو انکروچ ان میں نہیں کرنا چاہتے ہیں, تو جو صوبوں نے اس کو امپلیمنٹ کرانا ہے, جس میں جو سٹیپس ہم نے لیے اس میں تھا کہ مینڈیٹری سارے سکولز, کالجز اینڈ ایجوکیشن ان کے کریکولم میں کہ یہ سپورٹس کو لازمی کیا جائے. اس کے ساتھ ساتھ یہ ریل اسٹیٹ, ابھی آپ نے دیکھا کہ پرائم منسٹر بڑے انسینٹیو دے رہے ہیں اور بہت سے نیو پروجیکٹس آ رہے ہیں, تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ جتنے نیو پروجیکٹس ہیں کہ اس میں یہ بھی مینڈیٹری کیا جائے کہ وہ ہر پروجیکٹ میں کہ وہ اپنے جمز رکھیں اور سپورٹس کے ایریا, گراؤنڈ اور وہ سب رکھیں. اس کے ساتھ جیلوں میں جس طرح ہمارے جوونائل جیل ہیں اور دوسرے جو بھی جیلوں میں خواتین بھی ہیں, کہ وہاں بھی سپورٹس کی فیسلٹیز دیے جائیں اور ان کو ہم اس کے ساتھ وہاں پہ وہ لوگ ڈیولپ کریں تاکہ ساتھ کے ساتھ وہ سپورٹس بھی وہاں پہ کھیل سکیں. اس کے علاوہ مدرساز میں بھی ہم یہ چاہتے سپورٹس کا, وہ بھی میری ریلیجس منسٹر سے ہوئی ہے, اور ہم نے کریکولم, کیونکہ جو فیڈرل ایجوکیشن منسٹر ہیں وہ جو کریکولم پہ کام کر رہے ہیں اس میں مدرساز کو بھی انہوں نے لیا ہے, اینڈ وہاں پہ اس کے ساتھ ساتھ ان کا کہ وہ بھی وہاں سپورٹس بھی وہاں پہ ان کو انٹروڈیوس کرائیں. اس کے ساتھ جو پہلے ہمارے سچویشن تھی کہ جو سپورٹس بورڈ کا تھا, اس میں کیونکہ میں ایک پورا سپورٹس کا جو چینج کرنا چاہتی ہوں, کیونکہ سوچ صرف یہ رکھی جاتی ہے کہ پرابیبلی صرف جو کھیل کے گراؤنڈ تک ہے. اس وقت دنیا میں پورا سپورٹس کے حوالے سے ویژن چینج ہو گیا ہے, وہ ایک انڈسٹری ہے, اس کی ڈائنامکس چینج ہو گئی ہیں. میں نے اس کو, کیونکہ جب میں ایز اے اسپیکر تھی تو میں نے پارلیمنٹری ڈپلومیسی پہ فوکس کیا تھا, میں اس وقت سپورٹس ڈپلومیسی پہ فوکس کر رہی ہوں, اور وہ بہت ضروری ہے. ہم مختلف ملکوں سے MOU سائن کرتے تھے, لیکن وہ MOUs ایسے ہوتے تھے کہ جس کو شیلف کر دیا جاتا تھا. اب یہ ہے کہ جو MOU سائن ہو ہماری ایکشنیبل ہونے چاہیے کہ کون سی چیزیں اور کہ کس طرح ہمارا, کیونکہ پاکستان کا جو سافٹ امیج ہے وہ سپورٹس ڈپلومیسی پہ ہم
कैसे लेके आगे चल सकते हैं. जैसे प्राइम मिनिस्टर का है कि टूरिज्म, बहुत से स्पोर्ट्स टूरिज्म है कि उसको भी हम किस तरीके से हमने ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करना है. उसके लिए हमने जो पहले पूरा स्ट्रक्चर रिस्ट्रक्चर किया है, रिफॉर्म्स ला रहे हैं स्पोर्ट्स बोर्ड में. इस वक्त जो वहाँ की स्ट्रेंथ थी वो 10% थी 17 ग्रेड तक के, लेकिन 90% एम्प्लॉयज़ हैं जो 17 ग्रेड से नीचे 1 to 16 के हैं. तो जो एक्चुअली स्किल जो होने चाहिए थे कि उसकी वो है हमारे पास कमी. और पहले जो बोर्ड था वो कोई 31 मेंबर का बोर्ड होता था, उसको हमने रिड्यूस करके प्राइम मिनिस्टर के विजन पे हमने सिर्फ 11 मेंबर्स का रखा है. और उस 11 मेंबर्स जो बोर्ड पर हैं उसमें से एक HSC के हैं, क्योंकि हम स्पोर्ट्स को एक उसकी एकेडमिक साइड पे लेके जाना चाहते हैं. आगे स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बने, जो भी कि HSC के मेंबर ऑन बोर्ड हों. हम ऑनलाइन ये कोचेस के ट्रेन द ट्रेनर्स की क्लासेस पे अभी नेक्स्ट मंथ, क्योंकि कोविड की वजह से ये सब चीज़ें डिले हुई हैं, लेकिन ये सून इंशाल्लाह ये हमारी नेक्स्ट मंथ से, क्योंकि ये ट्रेन द ट्रेनर्स वाली हम ये करेंगे फॉर द कोचेस. और सो एक ये था. और दूसरा हमने नेस्ट पार्क के उनको लिया, वो हमने पूरा PSP का, क्योंकि जिस हाल में मुझे मिला वो पूरा इस पे कि उसकी कंप्लीट है. मैं बाद में मीडिया को सर्कुलेट करूंगी कि देखिए कि हमारे जो एथलीट्स इंटरनेशनल गेम्स खेलने जाते थे वो किस किस्म की हॉस्टल्स में और किस किस्म के यूटिलिटीज जो भी हमारे फैसिलिटीज़ हैं डिफरेंट, कि उनके क्या हालात थे, उन सब की पिक्चर्स हैं, उसकी डिटेल्स हैं. और अब हम उसे कैसे अपग्रेड कर रहे हैं. मैंने सबसे ज़्यादा फोकस किया कि उन बच्चियाँ जहाँ रहती हैं, हमारी बच्चियाँ और बच्चे जो वो किस तरीके से एक उनको अच्छा एनवायरनमेंट दिया जाए, वहाँ अच्छा माहौल दिया जाए. हमारी जितने पहले कंटिजेंट्स बाहर जाते थे ये बड़ा सवाल आता था और बार बार मिनिस्टर से ये पूछा जाता था कि एथलीट तो 20 गए हैं तो 20 ही ऑफिशियल्स गए हैं, पता नहीं किसी के फैमिली मेंबर्स जा रहे हैं क्या. तो वो हमने बड़ा रैशनलाइज किया. और अगर आप लास्ट नेपाल की देख लीजिए सैफ गेम्स का, क्योंकि उससे पहले देखेंगे तो 400 का कंटिजेंट था और जो मेडल्स आए वो 100 के करीब थे. इस साल हमारा अगर जो भी हमने उसको बड़ा रैशनलाइज तरीके से किया कि 200 प्लस एंड जितने मेडल्स आए वो 130 मेडल्स थे. तो इफ़ यू लुक एट के जो एक्सपेंस था हुकूमत का, और वो हमने बड़ा एक रैशनलाइज के जो वाकई मेरिट पे बच्चे जाएं वो करें. इसके साथ साथ क्योंकि और मिनिस्टर्स हैं, एंटी डोपिंग दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसकी हमारे मुल्क में अवेयरनेस नहीं है. और बड़ा सेटबैक होता है कि जब इंटरनेशनली हम ये सुनते हैं कि हमारे बच्चों को उन्होंने सस्पेंड कर दी, बैन लगा दिया उन पे, वो अवेयरनेस नहीं है. तो उसके लिए हमने एंटी डोपिंग बोर्ड भी बनाया है. और अब सिर्फ अप्रूवल है कि वो वाडा की जैसे हमें अप्रूवल मिल जाएगी उसको, तो वो फर्स्ट टाइम है कि आपका एंटी डोपिंग बोर्ड बनेगा. और यहाँ पे कि उसके हवाले से हम सारी फेडरेशंस को हमने लिखा है कि जितना हो सके कि इसके बारे में आप अवेयरनेस फैलाइए, आप एजुकेशन दीजिए. और इंशाल्लाह और जो हमारा रेवेन्यू है पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का, हमने खर्चे कम किए हैं लेकिन हमारे रेवेन्यू में 42% इंक्रीज़ आया है. इंशाल्लाह विद अब ज़्यादा अपग्रेडेशन जब फैसिलिटीज़ की हो जाएगी तो सारे सेंटर्स एंड हमारा PSP सेल्फ सस्टेनिंग हो जाएगा. बहुत शुक्रिया. अभी जी मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा पावर मिनिस्टर से कि उमर अयूब खान, मैं यहाँ सोच जाती हूँ. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. जनाब मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन शबीर फराज साहब का मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ये ब्रीफिंग और प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया और अरेंज किया. और तीनों हज़रात आपकी तवसत के साथ जो हमारे नाज़रीन भी और सामीन भी जो आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुनेंगे, उनके सामने चंद हक़ाइक़ मैं पेश करना चाहता हूँ. जिस वक्त वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई तो जो 2 चैलेंजेस सबसे ज़्यादा हमें दरकार थे, उसकी आप इमदाद कर दें. नहीं, हमारा है राइट्स बेस्ड अप्रोच, यानी कि आप हर शहरी का हक है, उसको आइन में हक दिया गया है और वो हक हमने एज अ हुकूमत उनको देना है.
یہ فرض ہمارا بنتا ہے, یہ کوئی ہم ان کے لیے فیور نہیں کر رہے. تو ہماری منسٹری کا رائٹس بیسڈ اپروچ ہے. اب اس سلسلے میں فٹافٹ آپ کو بتاتی چلوں کہ جو قوانین ہم نے امپلیمنٹ کیے, اور میں یہ بھی بتا دوں کئی ہمارے قوانین پارلیمان کی ہیومن رائٹس اسٹینڈنگ کمیٹیز میں کافی عرصے سے اٹکے ہوئے ہیں. ہمارا ڈسیبلٹیز بل اب جوائنٹ سیشن میں جائے گا کیونکہ سینٹ کی ہیومن رائٹس کمیٹی نے اتنا ڈیلے کر دیا کہ وہ ٹائم پیریڈ جو ہوتا ہے وہ گزر گیا. تو یہ انفارچونیٹلی ابھی تک جو سیاست کھیلی جاتی ہے انسانی حقوق کی اپوزیشن کی طرف سے, اس سے بہت سے نقصان ہمیں ہوتے ہیں. ہمیں کیا قوم کو ہوتے ہیں, کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ شہریوں کے پاس ان کے جو حقوق ان کو ملنے چاہیے وہ ڈیلے ہوتے جاتے ہیں, نہیں ملتے. جو قوانین جو آلریڈی ہو گئے, زینب الرٹ رسپانس اور ریکوری ایکٹ ہو گیا ہے, ہم نے لیگل ایڈ اور جسٹس اتھارٹی ایکٹ بنا دیا ہے, اس کی اتھارٹی بن گئی ہے, اس کی نوٹیفیکیشن ہونے والی ہے. ہر شہری جو کہ جس کے پاس فنڈز نہیں ہیں ان کو حکومت کی طرف سے لیگل ایڈ اور اسسٹنس ملے گی, یہ آلریڈی بن چکا ہے. پھر ہم سمجھتے ہیں ہم نے ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ کی ہے جس کو میں سمجھتی ہوں میڈیا نے اتنا فوکس نہیں کیا, وہ یہ ہے کہ پہلی دفعہ چائلڈ ڈومیسٹک لیبر کو پروسکرائب کیا گیا ہے. یہ امینڈمنٹ ہم نے ڈالی ہے پارٹ 1 آف دا شیڈیول میں 1991 کا جو چائلڈ امپلائمنٹ ایکٹ ہے. اس کا مطلب ہے کوئی بچہ 14 سال کی عمر سے کم جو ہوگا اس کو آپ امپلائی نہیں کر سکتے ڈومیسٹک ہیلپ کی طور پہ اپنے گھروں میں. تو یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ پہلی دفعہ ڈومیسٹک لیبر پہ فوکس ہوا ہے اور چائلڈ ڈومیسٹک لیبر پہ, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کتنی تشدد ہوتا ہے چھوٹے بچوں پہ جو گھروں میں رکھ کے لوگ ان سے کام لیتے ہیں جبکہ ان کو اسکولوں میں ہونا چاہیے. تو یہ میں سمجھتی ہوں میری نظر میں بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے انسانی حقوق کے حوالے سے. پھر ہمارا دیت عرش اور دامن فنڈ ہے جس کے ہم نے امینڈمنٹس کیے رولز میں. یہ ہم پور پرزنرز کو کیا کہتے ہیں اسسٹنس دیتے ہیں جو بیل نہیں کرا سکے یا کچھ. پہلے 60 سال ہوتا تھا, اب ہم نے 40 ایئرز کر دیا ہے کہ 40 اینڈ ابو جو بھی پرزنرز ہوں گے ان کو ہم یہ ایڈ اور اسسٹنس دے سکیں گے. پھر کئی قوانین ہم نے بنائے ہوئے ہیں, جیسے میں نے ڈسیبلٹیز بل کی بات کی جو ابھی ڈفرینٹ جگہوں پہ اٹکے ہوئے ہیں, پروسیجرل ایشوز ہیں. ہم نے کیا کہتے ہیں ٹارچر کا بل ہمارا لا منسٹری ویٹ کر رہی ہے. کرسچن اینڈ میرج ڈیورس بل, آپ کو پتہ ہے پاکستان ان ممالک میں سے ہے جو مائنورٹیز کو اپنے پرسنل لاز الاؤ کرتا ہے. یعنی کہ ہندو میرج ایکٹ پاس ہوا, کرسچن میرج بل اور ڈیورس اور میرج بل اٹکا ہوا ہے کیونکہ بہت سے سیکٹس ہیں کرسچینٹی کے پاکستان میں, اور ایک سیکٹ نے ابھی کہا ہے کہ ہم سیٹسفائیڈ نہیں ہیں, تو وہ اب ہم نیگوسیشنز چل رہی ہیں کیونکہ جب تک وہ لوگ خود نہیں راضی ہوں گے ہم اس بل کو آگے پش نہیں کرنا چاہتے. ہمارا ڈومیسٹک وائلنس بل ہیومن رائٹس اسٹینڈنگ کمیٹی میں نیشنل اسمبلی میں ہے, اور یہ کیا کہتے ہوپ فلی جلدی نکل جائے گا. پچھلے سال جو ڈیلیز ہوئی تھی اس کمیٹی میں ہوپ فلی اب نہیں ہوں گی. ہمارا سینئر سٹیزنز بل آلموسٹ 1 سال ہو گیا ہے, یہی ہیومن رائٹس کمیٹی میں اٹکا ہوا ہے. کل بھی چیئرمین بلاول زرداری کو میں نے ریکویسٹ کی تھی کہ سال ہو رہا ہے, آپ مہربانی سے اس بل کو پاس کریں. یہ سینئر سٹیزنز بل ہے, اس میں کوئی سیاست کھیلنے کی ضرورت نہیں ہے. امید ہے کہ وہ بل اب ہوپ فلی پروسیس کر کے کریں گے. کارپورل پنشمنٹ بل ہے. پرائم منسٹر صاحب نے پہلے دن جب آئے تھے پہلی کیبنٹ میٹنگ میں کہا کہ یہ بچوں کو جو اسکولوں میں مار پٹتی ہے اس کو بند کر دینا چاہیے کارپورل پنشمنٹ بل. وہ انٹیریئر منسٹری نے اب ٹیبل کرنا ہے, پورا تیار ہے, کیبنٹ نے اس کو اپروو کر دیا ہے, ہوپ فلی وہ کریں گے. اور ایک ایشو جو میں سمجھتی ہوں کہ جمہوریت کے لیے بہت لازمی ہے وہ ہمارا انفورس ڈس اپیئرنسز بل ہے جو کہ لا منسٹری اب اس کو ویٹ کر رہی ہے, سارے سٹیک ہولڈر سے بات ہو رہی ہے. یہ ہمارا, اور آپ کو اگر آپ پرائم منسٹر بننے سے پہلے کے سٹیٹمنٹس بھی دیکھیں تو پرائم منسٹر نے اس پہ بڑی اسٹرانگ پوزیشن لی ہوئی ہے انفورس ڈس اپیئرنسز کی, کیونکہ کسی جمہوریت میں آپ انفورس ڈس اپیئرنسز نہیں کر سکتے. ہمارا جرنلسٹ پروٹیکشن بل, شبلی صاحب اب آ گئے ہیں, ہم نے ان کو ریکویسٹ کیا ہے وہ
پچھلی جو ایس اے پی ایم تھیں انہوں نے کچھ ڈیلیز کیے تھے, بٹ شبلی صاحب نے وعدہ کیا ہے کہ جلد اس بل کو ہمارے ساتھ بیٹھ کے جو ان کی منسٹری کا بل ہے دیکھیں گے اور جلد پروسیس کریں گے, کیونکہ ہمارے بل میں ہم نے ساری جرنلسٹ کمیونٹی سے کنسلٹیشنز کی تھیں, رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز والوں نے بھی ان پٹ دیے تھے, تو ہم نے بہت کنسلٹیشنز کر کے ایک بڑا ان کا آل انکمپسنگ بل بنایا تھا, جس میں اونرز کے لیے بھی رسپانسبلٹیز تھیں, انشورنس تھی, بہت سی چیزیں ڈالی ہیں اس میں, سیفٹی سیکیورٹی تھی, پروٹیکشن آف سورسز تھا. تو یہ بہت کمپریہنسو بل ہے اور ہوپ فلی یہ جلد اب ہم بنا کے تو آگے پہ سی سی ایل سی کے بعد لے جائیں گے آگے. اس کے علاوہ میں بتاتی چلوں کہ ہم نے ہیومن رائٹس وائلیشنز مانیٹر کرتے ہیں ملک میں. ہمارے پاس 6000 سے زیادہ کیسز آئے ہوئے ہیں جو ہم نے ریڈریس کیے ہیں اوور دا 2 years. پھر ہمارے کیا کہتے ہیں کمپلینٹس جو سٹیزنز پورٹل, پرائم منسٹر سٹیزنز پورٹل پہ آتے ہیں, وہ آلموسٹ 17,000 ہم نے ریڈریس کر کے لوگوں کو سیٹسفائی کیا ہے. ہماری ہیلپ لائن بہت ایکٹیو ہے, ہمیں 5 لاکھ کالز آئی ہیں 2 سال کے اندر, اور ہم نے لیگل سروسز جن لوگوں نے مانگی ہیں وہ 11,000 لوگوں کو ہم نے لیگل سروسز پرووائڈ کی ہیں, کیونکہ ہماری ہیلپ لائن پہ وکلا بھی بیٹھتے ہیں. اینڈ یہ رات کے 10-11 بجے تک کھلی ہوتی ہے. پہلے 24 hours ہوتی تھی, اب کوئی فنڈنگ کی وجہ سے کم ہو گئی ہے. بٹ ہم نے ایک کووڈ کے زمانے میں ایک چیز کی ہے کہ ایک سیکرٹ کوڈ ہے کہ اگر کوئی خواتین کو خاص طور پہ تشدد ہو رہا ہو, وہ گھر سے نکل نہیں سکتی, وہ فون پہ بات نہیں کر سکتی, تو وہ ہیلپ لائن پہ فون کر کے ایک سیکرٹ کوڈ صرف پریس کریں گے تو ہمیں پتہ چل جائے گی ان کی لوکیشن اور وہاں ہیلپ پہنچ سکے گی. تو میں سمجھتی ہوں یہ بھی بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے. اور کیا کہتے ہیں ایک چیز رجسٹری ہم نے پریپیئر کی ہے, اب انٹیریئر سے اور نادرا سے بات ہو رہی ہے, سیکس اوفینڈرز رجسٹری. کیونکہ جب آپ سیکس اوفینڈرز رجسٹری بنائیں گے تو پھر آپ کو جو اور دنیا میں ملک میں لوگ سیکس اوفینڈرز ہیں ان کی لسٹ آ جاتی ہے, تاکہ اگر کوئی پاکستانی باہر پکڑا گیا ہو جیسے ہوا ہے ادھر اور وہ واپس آ رہا ہو پاکستان میں, تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اس کا از ہی اے سیکس اوفینڈر, تاکہ حکومت پہلے سے تیار ہو. اور اس سے پھر میں آؤں گی کہ تیسرا جو ہمارا پہلو ہے کہ اویئرنیس اور سینسٹائزیشن. ہم نے چائلڈ ابیوز پہ بہت کیمپین شروع کی ہے. ہم نے ٹی وی پہ چھوٹے وہ ویڈیوز بھی پبلک اویئرنیس کیمپین کی کیے ہیں. اسلام آباد کے ایریا میں خود گورنمنٹ سکولز میں جاتی رہی ہوں کریٹنگ اویئرنیس, اور ہم نے ہر علاقے میں اسلام آباد کے سٹیزنز گروپس بنائے ہیں, ان کو مٹیریل دے رہے ہیں کہ وہ خود اپنے علاقوں میں لوگوں کو اویئرنیس دیں چائلڈ ابیوز کے بارے میں. اور اب یہ کووڈ ذرا اور ریلیکس ہو جائے تو پھر سے ہم اپنے خود جا کے میں اسلام آباد کے سکولز میں یہ ایشو ٹیک اپ کروں گی. ہم نے سینسٹائز ایک جو پاکستان کی کئی بڑی اچھی سکسیس سٹوریز ہیں انسانی حقوق کے حوالے سے, ایک تو پرسنل لاز مائنورٹیز کے, دوسرا ٹرانسجینڈر قانون جو ہمارا ہے. 6-7 ملک ہیں دنیا میں جن کے پاس یہ ٹرانسجینڈر کا قانون ہے, لیکن اس کی اونرشپ نہیں لے رہا تھا. ہماری حکومت آئی, ہماری منسٹری نے اس کی اونرشپ لی, اور اب ٹرانسجینڈر سینسٹائزیشن ہم نے کی ہے جوڈیشری کے ساتھ, پولیس کے ساتھ. ہم نے ٹرانسجینڈر وارڈ بنایا ہے پمز میں, علیحدہ ٹرانسجینڈرز امپلائی کیے ہیں. بلکہ پاکستان واحد ملک ہے جو سب سے پہلے سیڈو کی کانفرنس میں ہماری ڈیلیگیشن میں ہم نے اپنے ٹرانسجینڈر کو ساتھ لے کے گئے. سو وہ بہت بڑی ایک ڈیولپمنٹ ہے کہ مین اسٹریمنگ ٹرانسجینڈرز کی. اب ہمارا ٹرانسجینڈر سینٹر بھی کھلنے والا ہے, تو انشاءاللہ یہ جو ڈیولپمنٹ ہے یہ ہم سمجھتے ہیں پاکستان کا ایک بڑا پروگریسو سٹیپ فارورڈ ہے. آج کل ہمارا فلم فیسٹیول آن ہیومن رائٹس چل رہا ہے, 12 ہیومن رائٹس سٹوریز ہیں, اور جس میں سب سے پہلے ہم نے ایک فلم دکھائی تھی کشمیر کے اوپر فریاد. اینڈ دس برنگز می ٹو کشمیر پہ جو ہیومن رائٹس کے حوالے سے ہماری منسٹری نے اور میں نے ایکشن لیا ہے, کیونکہ پرائم منسٹر کا ایک بہت پاورفل نیریٹو تھا لنکنگ مودی اینڈ کیا کہتے نازیزم ایک طرف, اور موڈی کا جو ہندوتوا سپریمسسٹ ایجنڈا ہے وہ اکٹھے لنک کرنا, فیشسٹ کا ایجنڈا. اور اس حوالے سے جب وہ سیج ہوا ہے August 5 کو جو ہندوستان نے کیا, اس کے بعد ہیومن رائٹس ہائی کمشنر کو میں نے خط لکھا
کیونکہ 2 رپورٹس آئی ہوئی ہیں ان کی. میں نے 18 اسپیشل مینڈیٹ ہولڈرز کو خط لکھا جن کی اسٹیٹمنٹ ابھی ریسنٹلی پھر آئی ہے کنڈیمنگ جو ہندوستان کر رہا ہے آکیوپائڈ جموں اینڈ کشمیر میں. ہم نے UN اوچا کو لکھا کہ آپ ایک ہیومینیٹیرین کوریڈور بنائیں. اس پہ انفارچونیٹلی فالو اپ ایکشن نہیں ہو سکا, بٹ بہرحال کشمیر کے ایشو کو ہماری منسٹری نے ہیومن رائٹس اینگل سے ٹیک اپ کیا ہوا ہے اور ہم اس پہ بہت ایکٹیولی اس کو پرسیو کر رہے ہیں. اور میں اس واسطے جنیوا بھی گئی تھی ہیومن رائٹس کاؤنسل میں, اینڈ آئی ایم ان ٹچ ود دا UN ہیومن رائٹس ہائی کمشنر. ہمارا کیا کہتے ویمن کے اوپر جینڈر بیس وائلنس پہ, ویمن انہیریٹنس رائٹس پہ کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کے ساتھ مل کے ان کے جو ہیڈ ہیں انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ بھی دی ہے. ہم یہ پبلسائز کر رہے ہیں, لوگ خواتین کو بتا رہے ہیں ان کے حقوق کیا ہیں, وراثت کیا ان کے حقوق ہیں, ان کو ملنے چاہیے. تو یہ ہم پش کر رہے ہیں اور یہ ہم ان کیا کہتے ہیں پروونسز کے ساتھ کر رہے ہیں, کیونکہ آفٹر 18th امینڈمنٹ پروونسز کے پاس کافی اتھارٹی چلی گئی. اور ادھر میں فائنلی کہتی چلوں کہ پرائم منسٹر نے ایک کمیٹی بنائی تھی ہمارے ساتھ میرے انڈر کے ویمن پریزنس کا حال, ویمن پریزنرز کا رپورٹ پیش کریں. وہ رپورٹ تیار ہو گئی ہے, انشاءاللہ نیکسٹ ویک پرائم منسٹر کو ہم دکھائیں گے کہ ہر پروونس میں کیا شارٹ کمنگز ہیں, کیا چیزیں کرنی چاہیے ویمن پریزنرز کے لیے. تو ہماری انسانی حقوق کا ہر اٹس کراس کٹنگ اکراس ادر منسٹریز, اور اس سلسلے میں بزنس اینڈ ہیومن رائٹس کا ایجنڈا بھی ہم نے ٹیک اپ کر لیا ہے. ہم اپنے ریجنل آفیسز بھی ٹیک اپ کر رہے ہیں, اور انڈیویجولی میرے پاس کوئی 90 کیسز اب تک آئے ہیں لوگوں کے, چاہے AJK میں ہو چاہے سندھ میں ہو, اینڈ ہم نے وہ ریزالو کیے ہیں. خواتین کے ساتھ کوئی ظلم ہو رہا ہو, کسی بچے کے ساتھ, جو کیسز انڈیویجولی بھی آتے ہیں ہم ان کو ٹیک اپ کرتے ہیں. تو جو میں کہنا چاہ رہی ہوں کہ ہماری حکومت کا فوکس انسانی حقوق کا بہت سینٹرل ہے ہمارے ایجنڈا کا, کیونکہ یہ ہماری آئیڈیالوجی PTI کی آئیڈیالوجی کا حصہ ہے اور ہم اس کو بہت ایکٹیولی پرسیو کر رہے ہیں. اور میں سمجھتی ہوں کہ اسی واسطے ہماری منسٹری کا پروفائل بڑھتا جا رہا ہے اس حکومت کے, جانا کہ پچھلی حکومتوں کا میرا نہیں خیال کسی نے کبھی پوچھا ہوگا کہ انسانی حقوق کی وزارت میں کام کیا ہو رہا ہے. لیکن اب ہم سے پوچھتے ہیں, ہمیں کرٹیسائز کرتے ہیں, ہم انگیج کرتے ہیں, کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا رائٹس بیسڈ اپروچ جو ہے اس سے ہر شہری کو جو اس کے آئینی حقوق ہیں وہ ملیں گے. تھینک یو ویری مچ. صاحب میں کر دوں جی. پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے 2 سال مکمل ہونے پر اس وقت وفاقی وزراء آپ کے سامنے ہیں جو کہ باری باری اپنی وزارت کی کارکردگی عوام کے سامنے رکھ رہے ہیں. میں سٹارٹ یہاں سے کروں گا کہ اللہ کی بڑی مہربانی ہے, کرم مالک کا, کہ میں آپ کو ایک اچھی خوشخبری سناؤں اپنی وزارت سے. میرے ماں باپ کی دعا بھی اس میں شامل ہے کہ یہ واحد منسٹری ہے آفٹر ڈیکیڈز جس کی اپنی کریڈٹ ریٹنگ آ گئی ہے انٹرنیشنلی. ہمیں ساورن گارنٹی لینے کے لیے گورنمنٹ آف پاکستان کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے, ہم خود اپنی گارنٹیز ایشو کر سکتے ہیں. جتنے بھی پروجیکٹس ہم کر رہے ہیں اس میں 20% ہم پیسہ گورنمنٹ آف پاکستان سے لے رہے ہیں, باقی 80% پیسہ ہم اپنی وزارت سے اپنی کریڈٹ ریٹنگز کے تھرو بینکوں سے ارینج کر رہے ہیں. تو ہماری کوئی لائبلٹی بھی نہیں ہے گورنمنٹ آف پاکستان کے اوپر ایسا. میں جلدی سے شارٹ بات کروں گا کہ بہت سارے ہمارے منسٹرز ہیں, انہوں نے بتانا ہے. ہم نے جی کریڈٹ ریٹنگ ایک ہمارا بہت بڑی ہماری کامیابی ہے, اور اللہ کی مہربانی کہ اس وزارت عمران خان صاحب کی حکومت اور ان کی کانفیڈنس اور انڈیپینڈنٹ اپروچ کے تحت ہم یہاں تک پہنچے. اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ جی داسو کا پروجیکٹ جو ہے وہ ہم شروع کر چکے ہیں. مومن ہم نے 54 سال کے بعد شروع کروا دیا ہے, پیسے ڈسبرس کر دیے ہیں, گراؤنڈ پہ کام شروع ہو گیا ہے. دامر بادشاہ پاکستان کی ہسٹری چینج کرنے جا رہا ہے, خطے میں ہم اسٹرینتھن ہونے جا رہے ہیں, اس کی ڈسبرسمنٹس پیمنٹ کی ہو گئی ہیں, گراؤنڈ پہ کام شروع ہو گیا ہے. سندھ بیراج کی اسٹڈیز کا کام شروع ہو چکا ہے جس میں ہم سندھ کے پانی کا مسئلہ حل کرنا چاہتے ہیں. اور یاد رکھیں کہ جی یہ سارے پروجیکٹس یوزلی گورنمنٹس نہیں کرتی, اسپیشلی جب اکانومیز میلٹ ہو رہی ہوتی ہیں
تو میں اس کو ڈیکیڈز آف ڈیم بھی کہوں گا جو عمران خان صاحب کی سربراہی میں بن رہے ہیں, اور 112 چھوٹے ڈیمز بھی ہم بنا رہے ہیں. لیکن جو ہمارے میجر ڈیمز ہیں اس کے اندر ہم نے کوئی تعصب یا کوئی ڈسکرمنیشن نہیں کی, سارے صوبوں کو ایکولی ہم لے کے چل رہے ہیں, سارے صوبوں کے اندر بڑے ڈیمز بن رہے ہیں. اور میں اس میں شکر گزار ہوں سپریم کورٹ کا, امپلیمنٹیشن بینچ کا, جس کی وجہ سے ہمیں بڑی مدد مل رہی ہے. میں اسٹیبلشمنٹ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انڈس واٹر کے اندر, کیونکہ انڈیا کے ساتھ ہمارا پانی کی سیکیورٹی کا مسئلہ ہے اور ہم اپنا رائٹ کو سیکیور بھی کر رہے ہیں, پریکیور بھی کر رہے ہیں, کہ پرائم منسٹر صاحب کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اور ٹرانسپیرنسی کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے نیب سے بھی ساری چیزیں شیئر کی ہیں. جو ہم سے سوال کیا, 200 ڈاکیومنٹس اگر ہم سے مانگے تو ہم نے ان سے کہا جی آپ کے لیے پورا دفتر اویلیبل ہے, تاکہ یہ جو گورنمنٹ آف پاکستان کے جو بڑے منصوبے ہیں وہ آگے ہم ہیں یا نہیں ہیں, لیکن ہمارے آگے بھی یہ پروجیکٹس نہ رکیں. نمبر 1, 25% ابھی ہمارا حصہ ہے عمر ایوب صاحب کی کنٹریبیوشن کے اندر انرجی کے اندر, لیکن جب ہمارے یہ سارے پروجیکٹس کھڑے ہو جائیں گے انشاءاللہ تو 40% ہمارا ہو جائے, جس کا بینیفٹ پاکستانی قوم کو ہوگا. یہ وہ ڈیمز ہیں جو ایوب خان صاحب کے بعد بننے تھے, انفارچونیٹلی نہیں بن سکے. افتتاح بھی ہوئے, ریبنز بھی کٹے, میں اس سبھی سیاسی پہلو پہ نہیں جانا چاہتا, لیکن ہم نے یہ سارے ڈیمز ایگزیکیوٹ کیے ہیں, ریبنز کم کاٹے ہیں, گراؤنڈ پہ مشینریز اور کانٹریکٹ ڈسبرس کیے ہیں. ٹرانسپیرنسی سپریم کورٹ, نیب اور باقی سارے اداروں کے اندر 100% ہم نے میک شور کیا ہے کہ ہم کوئی بھی 0.% کی بھی کہیں کوئی وائلیشن نہ کر سکیں. اس سب چیزوں کا سہرا جو ہے وہ میری وزارت کی ٹیم, جس میں میرے آفس بوائز, پیونز, ڈرائیور سے لے کر میرے ماتحت ادارے, ان کے چیئرمینز, ان کی ٹیم, اسپیشلی وابڈا ان کے چیئرمین کی زبردست خدمات, میرے سیکرٹری, میرے جے ایس, میرے ارسا کی ٹیم, میرے فلڈ کمیشن کی ٹیم, یہ سارا کریڈٹ اور سارا سہرا جو ہے عمران خان صاحب کے بعد میں ان کے نام کرتا ہوں. ان کی کامیابی کی وجہ سے آج میں اس قابل ہوں کہ پاکستانی قوم کے سامنے بیٹھ سکوں, اور ان کی جو بھی ان انٹینشنل مسٹیک ہیں, جو انسان نے غلطی کرتے ہیں, ان کی ساری مسٹیکس جو نہ سوچ سمجھے غلطی ہو جائے انسان سے, ان کی ساری مسٹیکس کا ذمہ داری میری ہے, اور سارے اچھے کاموں کا کریڈٹ اور سہرا ان کی طرف جاتا ہے. میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ میری وزارت کے اندر جو پروجیکٹس کا اماؤنٹ ہے وہ 1.1 ٹریلین ہے, جو میرے خیال سے بہت ہی میگا فائنانسنگ ایریا ہے اس گورنمنٹ کا. اور عمران خان صاحب کی حکومت کی بیوٹی اور بیسٹ بات یہ ہے کہ پانی کے اوپر بہت زیادہ ایمفیسس ہم نے کیا گیا ہے. انڈیا کے ساتھ بھی ہم ایمیکیبلی چیزیں لے کے چل رہے ہیں اور اپنے رائٹس کو سیکیور بھی کر رہے ہیں, اور جابس جنریٹ ہو رہی ہیں, تھاؤزنڈز میں ہو رہی ہیں, کہیں 16,000 ہو رہی ہیں, کہیں 8,000 ہو رہی ہیں, کہیں 24,000 ہو رہی ہیں. پیرل انڈسٹری کو ہم بہت فائدہ دے رہے ہیں, لوہا, سیمنٹ, ٹرانسپورٹیشن, پروفیشنل سٹاف اور یہ سب چیزوں کے اندر. تو اللہ کی مہربانی ہے کہ بائی فار وی آر پرفارمنگ, اور ہم نے کوئی بھی پروجیکٹ ایسا نہیں سوچ کے کیا کہ اس کی وجہ سے ہمیں ووٹ مل جائے, کیونکہ یہ سارے پروجیکٹ 8, 10 سال, 6 سال, 7 سال کی کا ٹائم پیریڈ رکھتے ہیں. ہمارے پاس ایک آپشن یہ تھا کہ ہم چھوٹے چھوٹے منصوبے کرتے 2-3 سال کے, اور اگلی بار پرفارمنس دکھانے کے لیے ہم کھڑے ہوتے ہیں. اور یہ میں نے عمران خان صاحب کو جا کے پوچھا بھی تھا, تو انہوں نے کہا پاکستان کی سالمیت اور قوم کی کامیابی کے لیے کام کرو, ووٹ ملے نہ ملے, الیکشن جیتے یا نہ جیتے, یہ اللہ کے ہاتھ میں ساری چیزیں ہیں. ہم اپنی کاوشیں کوشش کریں گے. میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا, میں نے آپ کو موٹی موٹی 4 چیزیں بتائیں. میں پھر آپ کو ریمائنڈ کر دوں, کریڈٹ ریٹنگ ہماری آ گئی ہے, ہمیں کسی گورنمنٹ پاکستان کی سوورن گارنٹی کی ضرورت نہیں. یہ واحد وزارت ہے 65 سال کے اندر جس نے یہ مارکہ مارا ہے اللہ کی مہربانی سے. ہم 20% پیسہ گورنمنٹ پاکستان سے رہے ان حالات میں, 80% ہم کر رہے ہیں. ٹرن اراؤنڈ سائیکل ہماری سارے پروجیکٹس کی 8 سے 10 سال پے بیک ہے. 95.6% پہ آپ اپنی پروڈکشن کیپیسٹی یوز کر سکتے ہیں کوئی بھی بہترین ملک کے اندر. اللہ کی مہربانی, اللہ کا کرم ہے, میری ٹیم کی کامیابی ہے, ٹیکنیکل لوگ وہ ہیں. ہم 98.2% کی کیپیسٹی پہ پروڈکشن کر رہے ہیں, جو انہرڈ اور انسین ہے, جس کو انڈورس کیا ورلڈ بینک نے, ایشین بینکس نے. اور ہم نے آؤٹ آف دا باکس سارے سیٹلمنٹس کر دیے ہیں, زمینیں خرید دی ہیں, پیسے دے دیے, کانٹریکٹس کر کے اوارڈ کر کے گراؤنڈ پہ سارا کام شروع کرا دیا ہے. اور اس کے لیے میں آپ لوگوں کو انشاءاللہ بہت جلد انوائٹ بھی کروں گا, ساتھ لے کے بھی چلوں گا, تاکہ آپ لوگ اپنی آنکھ سے بھی دیکھ سکیں. باقی شبلی صاحب ڈیٹیلز ہم بعد میں کرتے رہیں گے. میں آپ لوگوں کا بہت شکر گزار ہوں, اور میڈیا اور آپ کی اجازت سے سر مجھے لاہور کے لیے نکلنا ہے, تو مجھے آپ اجازت دے دیجیے گا. تھینک یو سر, بہت شکریہ. شکریہ جی. جناب علی میں سوال آپ پہلے کر لینا. ہماری
बड़ी देखें आम तौर पे पोर्ट्स एंड शिपिंग की मिनिस्ट्री एक बड़ी ऐसी एक मिनिस्ट्री थी जिसका कि कोई इंटरफेस होता नहीं था, लेकिन अली जैदी साहब ने आकर, मुझे कोई फिक्र नहीं है, हम लोग इधर ही हैं, यही है बैठे हुए आओ जी। पहले आप निकलते हैं आपकी सीट से। अवैध भाई अब मेरी तरफ से एक दो सवाल कर रहे हैं तो सर मेरी गुजारिश होगी कर दे, वरना मैं निकल जाऊँ। वैसे मैं इनको कहते हैं मैं कल फिर दे देंगे, कल फिर बुला लूंगा, कोई बात नहीं, कल भी हम कर रहे हैं, कल भी एक सेशन कर रहे हैं, कल आ जाएंगे हमारी एक्चुअली कल भी एक सेशन कर रहे हैं हम, कल इनके 2 सवालात याद रखिएगा और उनको छोड़ना नहीं है। मैं कल आके सारे सवाल करूंगा। ठीक है, सर आपको हुक्म नहीं है। कल लास्ट सेशन है हमारा, ठीक है जी 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 जी। अली साहब, अली जैदी साहब, हाँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो शेफी फराज साहब, ये बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव है आपका, और ये मेरे ख्याल में पाकिस्तान की तारीख में ये पहली दफ़ा हुआ है, और ये भी ट्रेडिशन है हमारा, हमारी जमात का कि पॉलिटिक्स में बहुत सारी चीज़ें पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा हम ही नहीं की हैं। वैसे अली साहब तो थैंक यू वेरी मच। आप इधर आ जाएंगे सारे, नहीं सही है सही है उधर हो वो आ रहे? रहा है। आवाज़ आ रही है ना, हिलने की जरूरत नहीं है ना। फिर इधर आ नहीं 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 मैं इसी का तो डर है ताकि गलत ना समझ लें, माइक में आवाज़ सारा सही रिकॉर्ड हो जाए ना। हाँ ये ना आवाज़ आपकी हर जगह जाती है आवाज़। और कराची वालों को सही आती है। अच्छा जी, वो भी जहाज़ में। अच्छा जी, तो कौन सा माइक है? ठीक हो गया? अच्छा जी ठीक हो गया। तो जैसे मैं कह रहा था कि पहले तो शिबली साहब आप मुबारक, आपको बहुत मुबारक, और अगर ये इसी तरह, ये असल में जमहूरी रिवायत यही रखनी होती है कि आप जवाबदेह होते हैं अवाम के सामने और मीडिया के सामने, और आपको सवालों के जवाब देने होते हैं। ये नहीं होना चाहिए कि अगर आपसे पूछें कोई सवाल कि अपार्टमेंट कहाँ से ख़रीदे थे, तो आप उसके ऊपर इंस्टीट्यूशन पे पथराव शुरू कर दें। तो जो सवाल है आप पूछें और आपको जवाब इसके मिलेंगे। देखिए जी, जो वजारत है, जैसे शिबली साहब ने कहा, पहले ये पोर्ट्स एंड शिपिंग कराती थी, और अब ये मिनिस्ट्री ऑफ मैरी टाइम कहलाती है, मैरी टाइम अफेयर्स। इसके जो जब ओथ लिया था, तो जो पहले इसका जो सॉर्ट ऑफ कॉन्सेप्ट था, या जो लोग इसके बारे में सोचते थे, तो पहली चीज़ आती थी कि जनाब प्लॉट भेज दिए KPT के, और पोर्ट कासिम के प्लॉट भेज दिए, और जनाब बड़ा माल कमा लिया, जो कि सही सोचते थे। ये भी मैं आपको बता दूं कि इसमें कोई गलत कोई नहीं सोचता था, ये सही सोचते थे कि जी प्लॉटों पे कब्जा करा लो, और पोर्ट कासिम के प्लॉट जो इंडस्ट्रियल प्लॉट्स हैं वो सस्ते दामों बेच दो और माल बनाओ। और कोई इसके अंदर कभी कोई सीरियसली किसी ने सोचा नहीं कि ये मैरी टाइम का सब्जेक्ट जो है ये कितना डीप और कितना बड़ा है। सबसे बड़ा चैलेंज यही था, सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि जो ब्लू इकॉनमी कॉन्सेप्ट्स हैं दुनिया में, वो जब मैं बात करता था तो लोग मुझसे पूछते थे ये ब्लू इकॉनमी क्या चीज़ है, तो समझाना पड़ता था और आज भी समझाना पड़ता है। और प्राइम मिनिस्टर ने, जो का मैं शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने एक अप्रिशिएट किया, ट्वीट की थी हमारे मिनिस्ट्री की एक शिपिंग पॉलिसी पे। तो मुझे बड़े बड़े काफ़ी पढ़े लिखे, मुझसे ज़्यादा पढ़े लोगों का फ़ोन आया, लोगों का, उन्होंने कहा जी ये ब्लू इकॉनमी क्या होती है। तो उसको पहले आसानी से समझा देंगे, जैसे इंडस्ट्रियल इकॉनमी होती है, एग्रीकल्चर इकॉनमी होती है, डिजिटल इकॉनमी होती है, इसी तरह ब्लू इकॉनमी भी होती है, जो कि सी शोर से लेके और सी ट्रेड और वो सारा इसके अंदर इनकम्पस होता है। और ये ग्लोबली इसके जो नेट एसेट्स हैं वो एस्टिमेटेड $23 ट्रिलियन के हैं। दुनिया के अंदर जो भी आप मुल्क उठा लें, तरक्की याफ्ता मुल्क या कोई भी फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री का कोई टॉप शहर ले लें, न्यूयॉर्क ले लें, न्यू जर्सी ले लें, सैन फ्रांसिस्को ले लें, अमेरिका का कोई शहर ले लें, इंग्लैंड का लंदन ले लें,
ادھر آ جائیں, اس میں ملیشیا پورا لے لیں, چائنا کی پوری ڈیولپمنٹ دیکھ لیں آپ, جتنے بھی بڑے شہر ہیں, دبئی دیکھ لیں جو کہ کنٹمپریری سب سے آخر میں نیا پورٹ وہ بنا ہوا ہے. جتنے بھی بڑے شہر ہیں وہ سارے پورٹ سٹیز ہوتے ہیں, اور کانسیپٹ ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ پورٹس جو ہوتے ہیں وہ شہر کی انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ میں بہت بڑا ان کا ہاتھ ہوتا ہے. سیڈلی ہمارے پاس یہ کانسیپٹ کبھی کلیئر نہیں تھا, تو سب سے بڑا چیلنج مجھے یہ رہا کہ پہلے اپنے آپ کو بھی ایجوکیٹ کرنا ساری دنیا کے پورٹ سے کے, اور باقی پھر اپنے کولیگز کو بھی اور باقی لوگوں کو بھی, اور جو پورٹ چلانے والے لوگ ہیں ان کو بھی, کہ جناب یہ دیکھیں یہ بلو اکانومی کا یہ سب کچھ حصہ ہے. ابھی جو ورلڈ بینک ڈیفائن کرتا ہے نا بلو اکانومی, اس میں وہ پورٹس بھی ڈیفائن کرتا ہے, شپنگ بھی ڈیفائن کرتا ہے, انرجی بھی ڈیفائن کرتا ہے, کیونکہ یہ دونوں بھائی بیٹھے ہوئے ہیں. سب سے زیادہ وزیر کوئی مجھے اگر فون کرتا ہے تو یہ ندیم بابر یا عمر ایوب, وہ کہتے ہیں جی کوئلہ کا جہاز لگا دو, وہ کہتے ہیں جی LNG کا جہاز لگا دو, وہ کہتے ہیں جی پیٹرولیم کا جہاز لگا دو, وہ کہتے ہیں جی مو گیس کا لگا دو. تو یہ ایک اگر آپ کے پورٹس بند ہو جائیں تو یہ سارا جو فیول ہے, جس کی عمر تھوڑی دیر پہلے بات کر رہے تھے کہ امپورٹڈ فیول کے اوپر آپ کی 70% انرجی بنتی ہے, وہ امپورٹڈ فیول سارا کا سارا پورٹس پہ آتا ہے. یہ اور بھی اس کے ساتھ کوسٹل ٹورزم ڈیولپمنٹ, جتنا سارا کوسٹ ہے وہ کیونکہ پورٹس کے ساتھ کی ساری زمین ہوتی ہے, وہ ساری زمین پورٹس کی ہوتی ہے. آپ کراچی سے جو واقف ہے, دنیا بھر کے اندر جو سمندر کے سامنے زمین ہے وہ سب سے مہنگی زمین ہوتی ہے, اور ہمارے پاس کراچی میں ماشاءاللہ جو KPT کی ساری زمین پورٹ کے سامنے ہے وہ ساری کی ساری انکروچ ہوئی بھی ہے. وہ ساری KPT کی زمین انکروچ ہوئی اوور دا ایئرز, اوور دا لاسٹ 40-50 ایئرز. کبھی کسی نے اس کے اوپر توجہ ہی نہیں دی کہ یہ $multi-billion کی زمین ہے جس کے اوپر پاکستان کا قرضہ اتر سکتا ہے یا چڑھا ہی نہ, وہ ساری کی ساری سستے داموں میں انکروچ ہوئی بھی. تو یہ پریویس گورنمنٹس کے کچھ MPAs بھی تھے, ان کی بھی بڑی ساری فائلیں انکروچمنٹ ہیں, اور آپ کو پتہ ہے کہ بڑے نیب کے کیسز وغیرہ بھی چل رہے ہیں. اور اس میں فشریز آ جاتا ہے. اب فشریز کا سیکٹر پاکستان میں آج ہم کوئی $450 ملین کی ایکسپورٹ کرتے ہیں, ہمارا پوٹینشیل از اباؤٹ $2.5 بلین. لیکن فشریز کیونکہ کبھی اس کے اوپر آپ سب سے پرانا ہمارا مشکل طبقہ کون سا ہے جو کراچی میں آپ دیکھیں, ماہی گیروں کا. کبھی ان کے اوپر کسی نے کوئی سوچا ہی نہیں کہ ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کیسے کریں, ان کو کیسے بتائیں کہ جی یہ جو مچھلی آپ پکڑ رہے ہو جو آپ $1 میں بیچ رہے ہو, آپ طریقہ بدل دو مچھلی پکڑنے کا تو یہی مچھلی آپ $10 میں پر کلو بیچ سکتے ہو, تو یہ ان کی بھی انکم جنریشن زیادہ ہو جائے. سو یہ چیلنجز سارے تھے, اور اب میں آپ کو جلدی سے بتا دوں کہ ہم نے ان چیلنجز کو کس طرح ایڈریس کیا ہے. جو سب سے پہلی چیز ہم نے کی, اور جو میں پہلے پریس کانفرنس کر چکا ہوں, میں زیادہ اس پہ ٹائم نہیں لوں گا, وہ تھی جب ہم آئے تو ہم نے دیکھا کہ جو پاکستان کا فریٹ بل ہے وہ تقریباً $5.5 بلین ہے. کیونکہ جو بھی آپ امپورٹ کر رہے ہو اس میں آپ جو فریٹ کے پیمنٹ کر رہے ہو وہ تو فارن کرنسی میں کر رہے ہو, کیونکہ آپ کے اپنے جہاز ہی نہیں ہیں. تو پہلے ہم نے PNSC میں 9 جہاز تھے, اس میں 2 نئے جہاز ایڈ کیے مو گیس کے لیے. اس کے بعد اب ہم جو پچھلے 10-15 دن پہلے جو ہم نے شپنگ پالیسی اناؤنس کی ہے, جس میں ہم نے انسینٹیوائز کر دیا پرائیویٹ سیکٹر کو کہ پرائیویٹ سیکٹر اس انڈسٹری میں گھسے. APL ہو گیا, کاسکو ہو گئی, جو بڑی بڑی دنیا کے اندر شپنگ لائنز ہیں, یہ پرائیویٹ سیکٹر کچھ یہ پبلکلی ٹریڈڈ کمپنیز ہیں. تو ہم نے یہ پالیسی بنائی ہے, اس میں نہ آپ کو پتہ ہے کہ نہ انکم ٹیکس ٹل دا ایئر 2030 2020-30 تک کسٹم ڈیوٹی ویوڈ آف ہے, انکم ٹیکس ویوڈ آف ہے, سیلز ٹیکس نہیں ہے, فرسٹ برتھنگ رائٹ ہے پاکستانی پورٹ پہ اگر جہاز پاکستان میں SECP رجسٹرڈ کمپنی اور جہاز پاکستان کا فلیگ کیریئر ہو. جو GRT ٹیکس ہوتا ہے وہ بھی کم ہے. اور سب سے جو امپورٹنٹ تھی وہ چیز وہ یہ تھی کہ اسٹیٹ بینک سے ہم نے بڑی بات کر کے ایک LTFF کہلاتا ہے, لانگ ٹرم فائنانس فیسلٹی, کیونکہ بڑا کیپٹل انٹینسو ہے, $10-15-20 ملین کا جہاز ہوتا ہے. تو ہم نے ان کو کہا کہ جی جو آپ ڈالر آپ کو کما کے دیتے ہیں ایکسپورٹر, آپ ان کو اتنے کم مارک اپ پہ لونز فرنش کرتے ہیں, تو جو بچائے گا ان کو بھی کر دیں. تو وہ بھی ایک بڑا بیک اینڈ فورتھ ہونے کے بعد ہو گیا, اور وہ گلوبلی کافی ایکسیپٹنس اس کی آ رہی ہے. اور میں ایک اچھی خوشخبری بتاؤں کہ دیر آر 4-5 بزنس ہاؤسز جن سے میری بات ہوئی ہے, وہ مل کے شاید ایک پاکستان کی ایک پرائیویٹ سیکٹر کی بڑی شپنگ کمپنی وہ لانچ کرنے جا رہے ہیں. کیونکہ پہلے وہ 1-2 جہاز لینے کی بات کر رہے تھے, وہ کہتے ہیں کہ ہم مل کے وی کین لانچ اے بگ کمپنی. دوسرا جی میرے پاس KPT تھا جس کے بارے میں بتا چکا ہوں. میں آپ کو یہ بتا دوں کہ KPT کی جو لینڈ ہے اس کو ہم نے KPT کو کہا کہ پورا ڈیجیٹائز کریں اور ری ایویلیویٹ کریں, بیکاز
کچھ ایسٹیمیٹس کے مطابق کے پی ٹی کی جو زمین ہے جو کچھ قبضے میں ہے اور جو ابھی بھی قبضے میں نہیں ہے اس کی جو کرنٹ مارکیٹ ویلیو ہے وہ 15 بلین US ڈالرز کی بنتی ہے. اب آپ 6 بلین ڈالر کے لیے تو IMF میں بھی جاتے ہیں, ساری ان کی بھی مانتے ہیں, لیکن آپ کے اپنے اتنا بڑا گھر میں کتنا بڑا ایسٹ پڑا ہوا ہے, تو اس کے اوپر ہم نے کیا کوسٹل ڈیولپمنٹ کرنی ہے یا کس طرح اس کا ایک پورا پلان بن چکا ہے. وفاقی وزراء اپنا پرفارمنس کارڈ عوام کے سامنے رکھ رہے تھے. آپ نے سنے سب کی باتیں. دنیا نیوز سے اب تک کے لیے اتنا ہی. بدلتی دنیا کا ساتھ دینے کے لیے وزٹ کیجیے دنیا نیوز.